لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نزلا محترم الحازم الكرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کو پیدا فرمایا جس میں اللہ نے ہم سب کو بنایا اور پیدا فرمایا اور پورے جہان میں فضیلت بخش شرافت عطا فرمایا. اس جہان میں اللہ نے جتنے مخلوقات پیدا کیے ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بزرگی، شرافت، عزت، عظمت، حرمت انسان کو اللہ نے عطا فرمایا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے اولاد آدم کو شرافت عطا کی، بزرگی عطا کی. ہم نے تمام مخلوقات پر ہم نے ان کو فوقیت عطا کی اور ہم نے زمین اور سمندروں میں یعنی زمین اور سمندر کی ہر چیز کو انسان کے تابع کر دیا. ہم نے زمین میں بھی آباد کیا، سمندر میں بھی، پانی میں بھی آباد کیا. پھر آگے فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزیں ہم نے انسانوں کو عطا کی. ہماری غذا الگ ہے، جانوروں کی غذا الگ ہے. جانور جو غذا کھاتے ہیں وہ غذا بظاہر اتنی پاک نہیں ہوتی جتنی ہم جو ہے پاکیزہ غذا کھاتے ہیں. ہم سبزی بھی کھاتے ہیں تو دھو کر پکا کر کھاتے ہیں. ہم نے کسی جانور کو، چرندے یا پرندے کو کبھی سبزی کو دھوتے ہوئے پکاتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کتنی بڑی سبزی
جہاں ہم جانا بھی پسند نہیں کرتے، ایسے مقامات سے بھی وہ جانور چن کر، ڈھونڈ کر، تلاش کر کر اپنی جو سبزی ہے، روزی ہے، اسی میں سے کھاتے ہیں۔ انسان کا بچا ہوا کھانا، انسان سے بچا ہوا سڑا ہوا کھانا وہ جانور کھاتے ہیں۔ غذا میں، کھانے میں تھوڑی بو آ جائے باسی، وہ انسان کھانا برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو روزی پاکیزہ دی، غذا پاکیزہ دیا، اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے عطا فرمائے۔ کسی بھی جانور کو اللہ نے کپڑے نہیں دیے، سوٹ بوٹ نہیں دیا، اللہ نے کپڑے دیے انسان کو، عزت عطا کی، شرافت عطا کی، بزرگی عطا کی۔ کرمناہ بنی آدم، یہ کرمنا بنی آدم یعنی آدم کی جو اولاد ہے، ہم نے ان کو بزرگی عطا کی دیگر مخلوقات پر۔ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، اگر وہ قرآن اور حدیث کے احکامات پر چلتا ہے، مانتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کی بزرگی برقرار رہے گی، وہ افضل رہے گا، وہ شریف رہے گا، اللہ رسول کی نظر میں اور مسلم معاشرے میں عزت دار شخص رہے گا۔ اگر قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق عمل نہ کرے، قرآن اور حدیث کو بھی پیچھے ڈال دے، تو چاہے دنیا میں وہ بڑا سائنسدان ہو، بڑے سے بڑا مفکر ہو، بڑے سے بڑا عقل مند ہو، بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر ہو، بڑے سے بڑا دنیا کا عہدیدار ہو، لیکن وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے، جانور اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پاک بنایا، عزت والا بنایا، شرافت عطا کی، جینے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ دیا، کھانے پینے کا ڈھنگ ہمیں عطا کیا، بات چیت کرنے کا سلیقہ اللہ نے ہم کو دیا، ہر چیز کا سلیقہ، ہر چیز کی تمیز اللہ نے انسان کو سکھائی۔ جانوروں میں وہ سلیقہ نہیں ہے، دیگر حیوانات میں وہ تمیز نہیں ہے، دیگر جانوروں کو سلیقہ مندی کیا ہے اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ اتنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ان کے میموری میں جتنا رکھ دیا وہ اتنا کرتے ہیں، اس سے آگے نہ ان کی کوئی نرسری ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے۔ ان کے دماغ میں اللہ نے ان کی حیثیت کے مطابق، ان کی مثال کے مطابق جو میموری رکھ دی ہے، جو اللہ نے ان کی زندگی کا سمندری میں ڈال دیا ہے، وہ اس کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ نہ انہیں کسی نرسری اسکول کو جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کالج کو جانے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی پرندہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا سا جانور پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ماں اسے نہ اڑنا سکھاتی ہے، نہ چلنا سکھاتی ہے، کچھ نہیں سکھاتی، نہ چلنا سکھاتی ہے۔ وہ بچے انڈے سے نکلتے ہیں، پیٹ سے نکلتے ہیں، پھر خود بخود اللہ نے ان کے اندر وہ طاقت رکھ دی، وہ خود اڑنا شروع کرتے ہیں، وہ خود چلنا شروع کرتے ہیں، وہ خود چلنا شروع کرتے ہیں۔ مشکل سے 2-4 دن وہ اپنی ماں کے ساتھ نکلتے ہیں چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، اس کے بعد ان کی اپنی زندگی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان کی زندگی کو ڈال دیا۔ دیکھا آپ نے چھوٹے سے چھوٹے پرندے درخت کی ٹہنیوں میں ایسے پیارے پیارے گھونسلے بناتے ہیں، وہ اپنا بنگلہ بناتے ہیں، ان کے لیے بنگلہ ہے۔ وہ بنگلے انہوں نے کس آرکیٹیکٹ سے سیکھا ہے، کس انجینئر کے پاس جا کے سیکھا ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنا گھونسلہ بنگلہ بناتے ہیں، اللہ نے انہیں سکھا دیا، وہ کرتے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، انسان کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ انسان کو تمیز سیکھنا پڑے گا، سلیقہ سیکھنا پڑے گا۔ جب تک وہ نہیں سیکھا اس وقت تک اسے پاکیزگی اور گندگی کا کوئی فرق نہیں معلوم۔ جب تک بچہ گود میں ہوتا ہے، رینگتا ہے،
تو وہ بچہ کھانے میں اور غلاظت میں کوئی فرق نہیں کرتا، وہ غلاظت میں بھی ہاتھ مار دیتا ہے، اپنی جسم کو گندگی سے لت پت کر لیتا ہے۔ اگر جسم سے گندگی ہو گئی تو وہیں بیٹھ کر اس گندگی کو اٹھا کے اپنے جسم میں لگا لیتا ہے بچہ انسان کا، کیوں؟ اسے ابھی یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا علم نہیں، ابھی اتنا وہ شعور نہیں۔ اب ماں کا کام ہے، وہ بھاگے بھاگے آتی ہے، بچے کو زندگی سے اٹھاتی ہے، لے جا کر کپڑے نکال کر اس کے جی نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پھر اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، یہ ماں کا کام ہے۔ بچے کے اندر ابھی اتنا شعور نہیں آیا۔ اب ماں باپ اسے چلنا سکھاتے ہیں، کھانا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، زندگی کی ہر چیز اسے ماں باپ سکھاتے ہیں۔ اب جب اسے بولنا آ گیا، چلنا آ گیا، کھانا آ گیا، کچھ سمجھنا آ گیا تو اتنا ہی کافی نہیں ہے، اب اسے نرسری میں ڈالا جاتا ہے، نرسری کے بعد پرائمری میں ڈالا جاتا ہے، پرائمری کے بعد پھر ہائر، پھر اس کے بعد ڈگری، پھر سلسلہ چلتا ہے۔ انسان کے سیکھنے کا سلسلہ موت تک چل رہا ہے، وہ سیکھتا رہتا ہے۔ انسان کے سیکھنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ موت تک سیکھتا ہی رہتا ہے۔ کالج میں، یونیورسٹی میں جو سیکھتا ہے وہ چند کتابوں کا نصاب سیکھتا ہے، اصل زندگی تو زندگی شروع ہونے کے بعد سیکھتا ہے، جب اس کی اپنی زندگی شروع ہوتی ہے، کہیں کام جاب میں رکھتا ہے یا شادی ہوتی ہے، اب اسے اور لوگ سکھاتے ہیں، بیوی سکھاتی ہے، بچے سکھاتے ہیں، پڑوس سکھاتے ہیں، دوست احباب سکھاتے ہیں، اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ اب اسے ہم تجربات کہتے ہیں، آدمی تجربات سے سیکھتا جاتا ہے، کب تک؟ موت تک۔ تو انسان کے سیکھنے کا سلسلہ موت تک، جب ایک عمر تک پہنچتا ہے تو آخر میں آپ کہتا ہے میرا 40 سال کا تجربہ میں تم کو بتا رہا ہوں، میرے 60 سال کا تجربہ تم کو بتا رہا ہوں، میرے 50 سال کا تجربہ تم کو بتا رہا ہوں، تم بھی سیکھ لو، تم بھی ایسی چلو، یہ ہے زندگی۔ تو انسان کی زندگی ڈیفالٹ نہیں ہوتی جیسے جانوروں کی ہوتی ہے، انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، انسان کو معلوم کرنا پڑتا ہے کہ میرا کھانا کیسا ہو، میرا پینا کیسا ہو، میرا سونا کیسا ہو، میرا ہر چیز۔ اور میں نے پچھلے 2-3 جمعوں سے یہ بات عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے اور انسان کی ہر چیز سکھائی۔ انسان کو انسان ہونے کے ناطے کیا زندگی گزارنا ہے، آپ نے 40 سال زندگی گزارنی ہے تو کیا ضروری ہے، مسلمان بن کے کیسے زندگی گزارنا ہے یہ آپ نے 23 سال میں سکھایا، اور انسان بن کے زندگی کیسے گزارنا ہے یہ اس سے پہلے 40 سال میں سکھایا۔ 40 سال مسلمان تو بعد میں بنے گے، پہلے انسان بنو، نبی نے انسان بن کے زندگی گزاری۔ 40 سال آپ کو نبوت ملنے تک آپ کیا تھے؟ محمد ابن عبداللہ تھے، عبداللہ کے بیٹے محمد، یہی تو پہچان تھی، لوگ یہی تو بلاتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ ہاشم گھرانے کے عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے محمد کیا ہے؟ ماشاءاللہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، وعدے کے پکے ہیں، بات کے پکے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کو ناحق نہیں بولتے، کسی کو نہیں ستاتے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ کب کی؟ کس کی؟ محمد ابن عبداللہ کی، محمد رسول اللہ کی۔ محمد ابن عبداللہ اسی وقت مشہور ہو گئے جب ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ کس بات پر مشہور ہو گئے؟ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ وعدے کے پکے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ نے کسی کو ستایا نہیں، آپ نے کسی کو کوئی ایسی بات تک نہیں کہی جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ یہ کون سے محمد کی بات ہے؟ محمد ابن عبداللہ کی۔ ابھی محمد رسول اللہ نہیں بنے۔ محمد رسول اللہ بننے سے پہلے آپ نے شادی بھی کی، محمد رسول اللہ بننے سے پہلے آپ کے بچے بھی ہوئے، محمد رسول اللہ بننے سے پہلے آپ نے تجارت بھی کی،
محمد رسول اللہ بننے سے پہلے آپ نے نوکری بھی کی، محمد رسول اللہ بننے سے پہلے آپ نے بکریاں بھی چلائی۔ تو دیکھو کیا بننا ہے ہمیں، نبی نے سب سے پہلے ہمیں کیا بننا سکھایا، دوسروں کا احترام کرنا سکھایا، دوسروں کی عزت کرنا سکھایا، دوسروں کی قدر کرنا سکھایا۔ کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی حالت میں وہ پایا جا رہا ہو اسے حقیر مت سمجھو، یہ نبی نے سکھایا۔ یہ نہیں کہ وہ دوسرے نمبر کا آدمی ہے، کم درجے کا آدمی ہے، نچلے درجے کا آدمی ہے اور یہ VIP ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ بہت اونچا آدمی ہے۔ آپ نے کبھی بھی ایسا فرق نہیں بتایا۔ کبھی آپ کی مجلس میں بلال حبشی بھی ہوتے تھے، دوسروں غلام تھے۔ آپ کی مجلس میں عثمان غنی بھی ہوتے تھے، ایماندار تھے۔ آپ کی مجلس میں زید بن حارثہ بھی ہوتے تھے جو رسول اللہ کے غلام ہیں، اور ابو بکر صدیق بھی ہوتے تھے جو اس وقت کے مالدار شخص تھے، VIP تھے، بڑے صحابہ، مالدار بھی، عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی، لیکن ہوتے کہاں تھے؟ حضور کی مجلس میں۔ بلال بھی وہی ہے، زید بھی وہی ہے، ابو بکر بھی وہی ہے، عثمان بھی وہی ہے۔ اچھا، اور کوئی تفریق نہیں ہے کہ ابو بکر تم سامنے آ جاؤ تم VIP ہو، عبد الرحمن تم سامنے آ جاؤ تم بڑے گھرانے کے ہو، تم عثمان تم مالدار آدمی ہو تم سامنے آ جاؤ، بلال تم غلام ہو دروازے کے پاس بیٹھو، زید تم غلام ہو کونے میں بیٹھو۔ ایسی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، امتیازی سلوک نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کا احترام ہوتا تھا۔ وہاں بات صرف ایمان کی، اسلام کی، دین کی ہوتی تھی، دنیا کے درجے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایماندار ہے، یہ محلے کا بڑا ہے، یہ معاشرے میں سوسائٹی میں بڑا اونچا نام والا ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے وہی کہا، آج میں وہ خاندانی حسب نسب کا جو فخر ہے، یہ بڑے گھرانے کا، یہ چھوٹے گھرانے کا، یا عرب اور عجم ہونے کا جو فرق ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، غیر عربی ہے، یا مالدار اور غیر مالدار ہونے کا جو فرق ہے، یہ تم سمجھ رہے ہو، امتیاز کر رہے ہو، یہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، وہ کمتر ہے، وہ نچلا ہے۔ آج میں اپنے پیروں میں روکتا ہوں اس فرق کا۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی بھی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لأبیض علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، حسب نسب کی بنیاد پر یہ کوئی فضیلت نہیں کہ یہ اونچے نسب کا ہے، یہ نچلے نسب کا ہے۔ اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو افضل سمجھو، کسی کو اعلیٰ سمجھو، کسی کو VIP سمجھو، تو اس شخص کو سمجھو جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس کا دین سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، وہ افضل ہے۔ الا بالتقوی، تقوی کے علاوہ، ایمان کے علاوہ، اخلاق کے علاوہ کوئی آدمی دوسرے سے افضل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مال میں بڑا ہو، عہدے میں بڑا ہو، سوسائٹی میں بڑا ہو، یہ سب بڑے مٹی کے نیچے آ گئے۔ نبی نے رول دیا پیروں سے، نہیں یہ سب بڑے نہیں ہیں، یہ جتنے بڑے ہیں نا، عہدے دار، مالدار، نامدار، ان کی جو عظمت ہوتی ہے نا، ان کی عظمت جو آؤ بھگت ہوتی ہے، لوگ جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، قسم خدا کی ان کی یہ تعظیم ان کی عظمت کی وجہ سے نہیں، ان کے خوف کی وجہ سے۔ میری عظمت کو ہاتھ نہیں جوڑا تو نکال ہوتا، منسٹر کو ہاتھ نہیں جوڑا تو میرا کام نہیں ہوتا، چناب VIP کے سامنے جھکو نہیں کھڑے تو میرے کام نہیں ہوتے۔ خوف کی وجہ سے یہ عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بناوٹ کی مسکراہٹ سے، بناوٹ کی تعظیم سے کوئی کام نہیں ہوتا، عظمت دل میں ہوتی ہے، محبت دل میں ہوتی ہے۔
یہ بناوٹ دکھاوے کا ہنسا، دکھاوے کی عظمت، دکھاوے کا سلام، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ سلام تو دل سے ہو، آدمی واقعی کا تعظیم کرے۔ لیکن آج جتنے بڑے ہیں ان بڑوں کے سامنے جتنے چھوٹے جھکتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہنستے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ سب بناوٹ ہے۔ ہم بھی سب کچھ جیسے آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، کسی لاج میں جاتے ہیں یا ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، وہاں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو مسکرا کر بلاتی ہیں، آئیے، نمسکار کرتی ہیں، آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ ان سے پوچھو یہ جو آپ مسکرا رہی ہیں کیا وجہ سے مسکرا ہے؟ آپ کا ہمارا کوئی رشتہ ہے؟ آپ ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ ہمارا مقام تمہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ وہ جو مسکراہٹ ہے بناوٹ کی مسکراہٹ ہے، وہ جو نمسکار ہے بناوٹ کا، اس کا کام ہے، وہ پیسوں کے لیے کر رہی ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے کہ آنے والے کسٹمر کو آؤٹ ویلٹ کرنا تمہارا کام ہے، آنے والے کسٹمر سے مسکرا کر بات کرنا تمہارا کام ہے۔ چاہے تم اس کے ساتھ کتنی بھی بدتمیزی کرو، مسکرا کے بات کریں گے، وہ غصہ نہیں کریں گے، وہ اس کا کام ہے کہ آنے والے کسٹمر سے عزت سے بات کرنا، ان کو رسپانس دینا، اس کا کام ڈیوٹی ہے۔ وہ مالک کے ڈر سے کر رہی ہے، وہ دل میں عظمت نہیں ہے۔ بالکل نیچے درجے کے لوگ اوپر درجے والوں کا جو احترام کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی مطلب کی وجہ سے کرتے ہیں، دل سے کوئی عظمت نہیں۔ حقیقی عظمت کہاں آئے گی؟ حقیقت میں تعظیم کہاں آئے گی؟ فرمایا اللہ پاک جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، اس کی محبت، اس کی تعظیم اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اللہ ڈالتے ہیں۔ یہ جتنے علماء کا احترام ہوتا ہے، جتنے اکابرین کا احترام ہوتا ہے، جتنے بزرگوں کا احترام ہوتا ہے، قسم خدا کی یہ بناوٹ نہیں ہے، اللہ نے محبت ڈال دی، اللہ نے عظمت ڈال دی، اللہ نے احترام ڈال دیا، آج ان کا احترام ہوتا ہے، ان کی تعظیم ہوتی ہے، وہاں بناوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان بزرگوں سے ہمیں کوئی دنیا کا کام ہونے کا نہیں ہے، تو دنیا ہے ہی نہیں ان کے پاس، ان کے پاس کے پاس خدا ہے، آخرت ہے، دین ہے، ایمان ہے۔ اس بنیاد پر ہم جو احترام کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، اللہ محبت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں۔ تو کہنے کا من چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگی شرافت فضیلت افضلیت، کہ میں افضل ہوں کہ اتنا افضل ہے، یہ آپ طے کریں گے ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ تمہیں بہترین شخص میں آپ کو بتاؤں، صحابہ نے پوچھا بتائیے ہم میں بہترین شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا بہترین شخص وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اخلاق کسی کے افضل ہونے کا معیار، کسی کے بڑا ہونے کا معیار، کسی کے دوسرے سے شریف ہونے کا معیار اللہ کے نبی نے بتایا اخلاق۔ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے بڑی عزت والا ہے۔ اللہ اور رسول کی نظروں میں اگر کسی کی تعظیم ہے تو اس شخص کی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ آج اخلاق کی بہت کمی ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، آج انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ کمزوری ہونا، بیمار ہونا، یا کسی کا مغلوب ہونا، یا کسی کا ناکام ہونا ہمارے لیے تماشا ہے، مذاق ہے، مذاق کی چیز ہے۔ ایک آدمی مجبور ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کرنے کے بجائے یا اس کی کچھ نہ کچھ سہارا بننے کے بجائے لوگ آج اسے تماشا کر رہے ہیں، خود تماشا بھی دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو دکھا بھی رہے ہیں، تو یہ آدمی کتنا مجبور ہے۔ اور ہر
چیز آج جو ہے اخلاق کی کمی ہے ہر میدان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق جس کے پاس نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ شخص ہے جس کے سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں. اخلاق میں گرا ہوا آدمی انسان نہیں ہو سکتا تو مومن کیسے ہوگا؟ سوچ کے دیکھو. جس کے اخلاق گرے ہوئے ہوں، بولتا ہے تو سختی سے بولتا ہے، بکتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، بولتا ہے تو کڑوی بولتا ہے، کسی کی تعظیم نہیں، کسی کا لحاظ نہیں، کسی کا رسپانس نہیں، کوئی اخلاق ہی نہیں ہے تو کوئی انسان ہی نہیں ہے تو مومن کیسے ہوگا؟ مومن ہونے کے لیے اخلاق اچھے ہونا ضروری ہے. ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کا نام ہے ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر میں تمہیں تین نصیحت کرتا ہوں، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. پورے دین کا، پورے دین کو اللہ کے نبی نے تین باتوں میں سمیٹ دیا. اگر کوئی آدمی اپنا دین مکمل کرنا چاہتا ہے، مکمل دین پر چلنا چاہتا ہے، یہ تین کام کرے گا. جو شخص یہ تین کام کرے گا اس کا دین مکمل ہو جائے گا، وہ کامل مسلمان ہوگا. آپ نے سمجھایا کہ تین بات اپنے اندر لا دو. ہر بات میں آپ جان نہیں سکتے، عمل نہیں کر سکتے. چلو یہ تین باتیں سن لو، یاد کر لو، دل و دماغ میں بٹھا لو اور اس پر عمل کر لو. اس پر عمل کر لو تو انشاءاللہ تم پورے دین پر چلنے والے بن جاؤ گے. پورا دین تمہارے اندر آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کرتے تھے نا، ایک ایک بات، اس کو ہمارے علماء جو ہے محدثین، صحابہ اور جو بھی فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، وہ کہتے ہیں جوامع الکلم. جوامع الکلم یعنی آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، لفظ ایک ہوتا تھا، کئی معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں. تو آپ نے تین باتیں بیان فرمائی اور تین باتوں میں پورا دین لے کر آ گیا. مکمل جتنا قرآن ہے، جتنی حدیثیں ہیں، جتنا اللہ نے دین اتارا ہے، وہ پورا قرآن، پورا دین، ساری حدیثیں اللہ کے نبی نے یہ تین باتوں میں سمیٹ دیا. ان تین باتوں پہ عمل کرو، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے اور تمہارے اندر پورا دین آ جائے گا. بولو اس سے آسان کوئی دین ہو سکتا ہے؟ کہ نبی نے تین باتیں بتا دی اور کہہ دیا اس پر عمل کر لو اور تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے. تو صحابہ جو ہے فوراً لگ کے، اتنا آسان ہے، فوراً بتائیے. یا رسول اللہ بتائیں، ابھی آج ہی شروع کریں گے، ابھی عمل کرنا شروع کریں گے، ابھی بتا دیجئے، ابھی سے یہیں سے عمل کرنا شروع کریں گے. تین باتیں. پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، کسی بھی مقام، مسجد میں رہو، گھر میں رہو، دکان میں رہو، بازار میں رہو، شادی میں رہو، یا کسی کے جنازے میں رہو، غم میں رہو، خوشی میں رہو، کہیں بھی رہو، کیسا بھی وقت آ جائے، ہر جگہ خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، ہر جگہ ہر موقع پر اللہ سے ڈرو. یہ بات پہلی کہ ہر جگہ اللہ سے ڈرو. اس بات کا خیال نہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج لوگ جتنا کیمرے سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے نہیں ڈرنا ہے. کیوں؟ کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرے میں یجمان دیکھ رہا ہے، مینیجر دیکھ رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، ڈر رہا ہے. اگر وہ کیمرہ کام کرنا چھوڑ دے، اگر وہ سسٹم خراب ہو جائے تو یہ آزاد ہو جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن یہ جو مینیجر ہے، مالک ہے، اس کو تمہاری حالت معلوم کرنے کے لیے کیمرے کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے کیمرے لگائے. لیکن ہمارا پیدا کرنے والا جو خالق اور مالک ہے، اسے کسی کیمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر جگہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
یہی بات ہمارے بڑے حضرت جو سبیل الرشاد کے تھے حضرت مولانا شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے ہر بار یہ کہتے تھے کہ بیٹوں یہ بچوں یہ بات یاد رکھنا، کبھی مت بھولنا، کہیں بھی مت بھولنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یاد آ گیا تو گناہ کرنا مشکل، گناہ سے بچنا آسان، جھوٹ بولنا مشکل، جھوٹ سے بچنا آسان، دھوکہ دینا مشکل، دھوکے سے بچنا آسان۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، پورا دین اس کے اندر آ گیا۔ کہیں بھی رہو، آپ دکان میں رہو، مسجد میں رہو، گھر میں رہو، شادی میں رہو، کہیں بھی رہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی نے یہ پہلی بات بیان فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا یہ جو ہے تمام نیکیوں کی جڑ ہے، تمام نیکیوں کی۔ اتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات، تقویٰ کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ نیکیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ نیکیاں مضبوط کرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، کیوں؟ یہ جڑ ہے نیکیوں کی۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے میرے بھائیوں، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا بہت مشکل، بہت مشکل۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، ڈر دو طرح کا۔ اب یہ بات اس لیے بولنا پڑ رہا ہے، ہمارے ماشاءاللہ کتنے نوجوان ہیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ اس ہمت سے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ کیا ڈرنا؟ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا۔ حضرت دنیا والے اتنا معاف نہیں کرتے جتنا اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ شیطان کے میٹھے باتیں ہیں، شیطان کی میٹھے باتیں۔ پھر کیا ہے؟ میں ڈر کس بات کا؟ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے ہوم ورک نہیں کیا تو ٹیچر ماریں گے، میں نے سبق یاد نہیں کیا تو ٹیچر ماریں گے۔ ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ کام نہیں کرو گے تو پٹائی ہوگی، ایک یہ خوف۔ اگر یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے کام نہیں کیا تو اللہ مارے گا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ ٹیچر اتنا مہربان ہے کہ اللہ نے ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو معاف کر دیا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کئی بڑا مہربان ہے اللہ۔ اگر پٹائی کا ڈر ہے، یہ اور ایک ڈر ہے، وہ ڈر جو ہے غفور رحیم ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا ڈر؟ مطلب کہ اگر میں نے ایسا کام کیا تو ابا ناراض ہو جائیں گے، ابا غصہ کریں گے، تو بولو میرے بھائیوں، یہاں مار کا ڈر ہے کہ ناراض ہونے کا ڈر ہے؟ مار کا ڈر نہیں ہے، ابا ماریں گے نہیں، ناراض ہو جائیں گے، تو یہ ڈر پیدا کرو۔ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی اللہ ناراض ہو جائیں گے، اگر میں نے قرآن نہیں پڑھا تو ڈر پیدا کرو اللہ ناراض ہو جائیں گے، میں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ ڈر پیدا کرو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ناراض ہونے کا ڈر آدمی کو اس وقت آتا ہے جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اللہ کی محبت۔ جیسے کسی نوجوان کو معصوم خان کے ناراض ہونے کا ڈر ہے، میری گرل فرینڈ ناراض نہیں ہونا، میری لور ناراض نہیں ہونا، ڈر۔ یہ ڈر کیوں ہے؟ محبت کی وجہ سے، کہ میں اسے چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں اس کے ہر نظریں اٹھاتا ہوں، اس کی ہر بات میں پوری کرتا ہوں، اسے ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس سے محبت ہے، اس سے چاہت ہے۔ یہ چاہت، یہ عشق، یہ محبت اللہ سے پیدا کرو تو یہ ڈر آپ کو آ جائے گا کہ اگر میں نے ایسا کام کیا، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، اور میں نے ناحق کسی کا مال کھا لیا، ناحق کسی کا قتل کر دیا، اللہ بولو پیٹے گا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ اگر یہ ڈر آ گیا تو میرے بھائیوں، گناہ سے بچنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے۔
یہ ڈر پیدا کرو کہ اللہ ناراض ہو جائے. مارنے کا ڈر چھوڑو، اللہ مہربانی جاؤ، اللہ مارتا نہیں، لیکن ناراض تو ہوگا نا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کے کرتے جاؤ، منمانی کے کرتے جاؤ، اللہ کے شاباش بیٹا ایسا ہی کرتے رہنا، بھائی تم تو خوش ہو. ایسے ہی تھوڑا ہوگا، تھوڑی ایسے کام ہوگا نہیں ہوگا. اب اللہ ناراض ہوتے ہیں میرے بھائیوں، کائنات کے تختے ایسے پلٹتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان بڑی تعداد ہونے کے باوجود ان کی حیثیت اس دنیا میں دوسرے سے بھی کم کر دیں گے اللہ پاک. ایسے تختے پلٹے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو ورنہ کوئی زمانہ دور نہیں ہے، وہ زمانہ یقیناً آئے گا، سب دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی ناراضگی ظاہر ہوگی. اللہ ناراض ہے، آپ کو پتہ چلے گا. کیسے پتہ چلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس دور میں مسلمانوں کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے سمندر کے اوپر کچرا بہ رہا ہے، گندگی بہ رہی ہے. اب جو کچرا آپ نے سمندر میں پھینکا ہے نا، اس سمندر کی سطح میں اوپر جو کچرا بہ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمندر کے سامنے، کوئی حیثیت. بڑا کوڑا دان ہے، کچرا ہے، ڈھیر ہے. سمندر کی ایک لہر آتی ہے، ایک موج آتا ہے، وہ پورا ڈھیر مار کے لے کر چلا جاتا ہے. اور وہ سمندر کی موجیں جہاں جہاں جاتی ہیں وہ کچرا وہاں اڑتا پھرتا جاتا ہے. اس کچرے کا کوئی وزن نہیں، اس کچرے کی کوئی طاقت نہیں، اس کچرے کی کوئی حیثیت نہیں. ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا میں مسلمانوں کی اس کچرے سے بھی کم تر حیثیت ہوگی. یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. اب میرے بھائیوں بتاؤ، آج وہ حدیث فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ آج وہ حدیث ثابت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ اللہ کے خوش ہونے کی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے. اللہ ناراض ہے، مسلمانوں سے ناراض ہے، مسلمان جماعت سے ناراض ہے، مسلم سوسائٹی سے ناراض ہے. اس لیے اللہ نے مسلمانوں کی یہ حیثیت بنا لی، کچرے سے بھی کم کر. اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں ہم اوپر کریں گے، ٹاپ کریں گے، سب سے افضل بنائیں گے، سب سے اوپر تمہیں رکھیں گے نمبر 1 میں. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان و اعمال ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے. تو غیر تو غیر، آج مسلمان بول رہا ہے کہ نہیں مسلمان کے اخلاق اچھے نہیں، انہیں غیر انہیں پرواہ نہیں، انہیں اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں. مسلمان کے بد اخلاق ہونے کی سرٹیفکیٹ مسلمان دے رہا ہے، غیر نہیں. نہیں بھی کاروبار دھندا کرنا تو غیر سے کر لیا، بھی مسلمان سے نہیں کرنا. بول رہی کہ نہیں بول رہی؟ اخلاق گرے ہوئے ہیں مسلمانوں کے. اور فرمایا جس مسلمان کے اخلاق گر جائیں وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کا لائق نہیں ہے، جانور سے بھی گرا ہوا ہے. کم سے کم جانوروں میں رحم ہوتا ہے، ترس ہوتی ہے، وہ ترس کھاتے ہیں اپنے برادری پر. لیکن یہ انسان مسلمان اپنی برادری پر ترس کھانے تیار نہیں، رحم کرنے تیار نہیں. اخلاق گرے ہوئے ہیں. محبت پیدا کرنے کے لیے، چاہت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بڑا اچھا عمل دیا کہ تم یہ کام کرو، تمہارے آپس میں محبت پیدا ہوگی. کیا دیا؟ بولو. سلام دیا. سلام کرو آپس میں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلا. یہ اخلاق کا دروازہ ہے، یہاں سے آدمی اخلاق شروع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے پہلے سلام کرے، پھر خندہ پیشانی سے پیش آئے، مسکراتے ہوئے پیش آئے. یہ مسکرانا ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز. ایک جگہ ٹریفک میں کھڑا ہوا تھا میں، ایک آدمی وہ ٹیک کرنے کا ہے، دوسرا آدمی بھی آیا. اب یہ گاڑی جا سکتی ہے،
ایک نوجوان جو ہے وہ اوورٹیک کرتے ہوئے جو پہلا آدمی تھا اسے ذرا مسکرا کو بولے ذرا پلیز. انہیں پیچھے ہٹا, انہیں سامنے چلا گیا. پھر بھی انہیں کھڑے ہو گئے ٹریفک میں, اور ایک آدمی آیا کیا انہیں ایک جگہ دیتا ہے تو جانا ہے کہ مجھے جانا نہیں, مجھے کام نہیں ہے, انہیں جگہ دیا نہیں ہے. بولو بھائی کھڑنا تو ہے, پہلے آدمی کو جانے کا راستہ مل گیا, دوسرے آدمی کو جانے کا راستہ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ پہلے آدمی کے چہرے میں مسکراہٹ تھی, دوسرے آدمی کے چہرے میں گھمنڈ تھا. یہ ہے اخلاق. اس سے بڑی بات ابھی کیا سمجھنا, بولو اخلاق. مسکرانا اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ ہے. مسکراؤ, صدقہ ہے. بیوی سے مسکرا کے بات کرو, دل کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. گھمنڈ دکھانا, فخر دکھانا یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے. مسکرا کے بات کرو. صبح سے شام تک وہ تمہارے انتظار میں ہے, تمہارا کب چہرہ دیکھیں گی, تمہارا کب آنے کا مبارکبادی دیں گی. وہ نہیں چپلے پر انہیں گیا پکڑی, کیا پکڑی تو انہیں کچھ دے گا. بولو یہ سننے کا صبح شام تک میں جب تک بیٹھی, انہیں کھایا تو کیا, مریا تو کیا. عزت نہیں, احترام نہیں. مسکراؤ. اللہ کے نبی نے کیا پیاری باتیں سکھائی. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ زندگی میں ایک عام آدمی کی زندگی گزار کے بتا دیے کہ آپ کو یہ زندگی گزارنا ہے. 40 سال کے بعد نبوت ملی, اللہ نے قرآن دیا, دین دیا, اسلام دیا. پھر اس کے بعد 23 سال میں یہ سکھایا کہ نماز ایسے پڑھو, روزہ ایسا رکھو, حج ایسا کرو, زکات ایسے دو, قربانی ایسے کرو. یہ سب بعد میں. پہلے 40 سال کیا سکھایا؟ آپ کو پہلے آدمی بننا ہے, آپ کو اچھے اخلاق اپنانا ہے, کس کے ساتھ کیسا بات کرنا, کس کے ساتھ کیسے ملاقات کرنا. اب سلام دیے نا, سلام کرے تو کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہو. خدا کی قسم نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. لیکن آج کہتا سلام کرے تو محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ وہ سلام بھی آج مطلب کا سلام ہو گیا ہے. انہیں عزت کے واسطے سلام نہیں کر رہا ہے, اس کی عظمت کی وجہ سے سلام نہیں کر رہا ہے. وہ سلام بھی آج مطلب میں اٹکا ہوا ہے. مطلب ہے تو سلام, مطلب نہیں تو کوئی کام سلام بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. جان پہچان ہے تو سلام, جان پہچان نہیں تو کوئی سلام. کیوں؟ انہوں کون کی, میں کون کی. اللہ کے نبی نے فرمایا سلم علی من تعرف ومن لم تعرف. سلام ہر شخص کو کرو, جس کو پہچانتے ہو اسے بھی کرو, جس کو نہیں پہچانتے اسے بھی کرو. جس سے ایک حدیث میں ایک لفظ ہے, اس کا دوسرا معنی بھی ہے. جس سے کام ہے اسے بھی سلام کرو, جس سے کوئی کام نہیں ہے اسے بھی سلام کرو. لیکن یہ سلام ہمارا مطلب میں آ کو اٹک گیا. اور دوسرا آپ نے کیا بولا, ہماری بیماری, یہ سلام ہم نے درجہ بندی کر دیا. بڑا چھوٹا, چھوٹا مجھے سلام کرنا سر, میں بڑا نا, چھوٹا مجھے سلام کرنا. 2 آدمیاں جا رہی, انہیں ان سے گھور رہا, انہیں اسے گھور رہا. انہیں سلام کرنے تیار ہے نا, انہیں سلام کرنے تیار ہے. دونوں گھور رہے سلام. پھر بعد میں جا کے پیچھے کہتا ہے اتنا مغرور دیکھ رہا ہوں, سلام کچھ کرے نہیں. تو گیا کیا وہاں, میں کہیں کروں. انہیں چھوٹا, میں بڑا. انہیں نوکر, میں یجمان. انہیں بیوی, میں شوہر. انہیں کرنا سلام, میں کہیں کروں. بولو جسے اخلاق بولیں گے, بد اخلاقی بولیں گے. آدمی جو ہے ہر چیز برداشت کر سکتا ہے, اپنی حقارت, سامنے والے کا گھمنڈ ہرگز برداشت کوئی نہیں کرتا. فقیر کو بھی جا کے تمہیں گھمنڈ سے بات کرو, انہیں کیا تمہیں عزت دیتا ہے؟ فقیر کو تک برداشت نہیں ہے, ایک عام آدمی کو کیسے برداشت ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے یہی سکھایا, دوسرے کا احترام کرو, دوسرے کو ریسپانس دو, اور اس کا احترام کرو, اسے سلام کرو. اس سے محبت پیدا ہوگی. اب وہ سلام کرنا مطلب میرا کوئی جوڑ نہیں ہے تو محبتیں پیدا نہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو اچھے سے اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بد اخلاقی سے, بدتمیزی سے, بد سلیقہ والی زندگی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے, نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں, چندہ دیتے ہوئے جائیں. دعا ہے ہر مجمع آمین کہے گا کہ اللہ پاک آپ کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے. جو بھی پریشانیاں ہیں, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, عذاب ہے, اللہ پاک کشادگی عطا فرمائے, روزی میں خوب برکت عطا فرمائے, کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں, کوئی بھائی خالی ہاتھ نہ جائیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.